حاضرین محترم، روزہ ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم روزے کی شرائط کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ارکان، سنن اور مکروہات کیا ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں روزے کے مسائل کے بارے میں مکمل آگہی حاصل ہونی چاہیے۔ مکمل جانکاری اور آگہی ہونے کی صورت میں ہم روزے کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس کے جتنے بھی اراکین ہیں، اس کے روزے کے جتنے مشمولات ہیں، ان کو ہم شامل کر کے کامل طور پر اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ روزے کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اور اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد عاقل بالغ ہونا، یعنی صرف مسلمان ہونا نہیں بلکہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اس روح سے جو بچے روزے رکھتے ہیں، یعنی جو نابالغ ہیں، ابھی مکلف نہیں ہیں، تو ان پر چونکہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ اگر سمجھیں کہ بچہ اس قابل ہے کہ یہ مکمل کامل طور پر جو ہے روزے کو رکھ سکتا ہے تو پھر رکھوانا چاہیے، ادروائز نہیں۔ چونکہ اگر معصوم بچہ، نابالغ بچہ روزہ رکھ کے مکمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی والدین کو ہے، اور اگر توڑ دیتا ہے تو اس کا عذاب بھی والدین پر ہے۔ توڑنے کی صورت میں اس کی جو سزا ہے، جو تکلیف ہے، وہ بھی والدین پر ہے۔ اس لیے عاقل اور پھر بالغ، عاقل بالغ۔ اب دیکھیں، بالغ ہونے کے بعد کا یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، بلوغت بھی ہے، مگر عقل نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ تو شعوری کیفیت کا ہونا بہت لازمی ہے، پھر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو روزہ رکھواتے ہوئے ماں باپ کو، والدین کو اس بات کی مکمل جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بچہ اس قابل ہے، مضبوط الاعصاب ہے، اور یہ مکمل جو ہے، چونکہ روزہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ روزہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ کوئی شوق سے بچہ رکھ لے اور پھر اس کو جو ہے اس کا مذاق اڑاتا رہے۔ اس لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا روزے کے شرائط میں ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے اللہ نے جو ہے اپنی قلم اٹھا لی، یعنی مرفوع القلم ہے، اللہ انہیں اپنے عذاب اور اپنی نافرمانی کا مستحق نہیں ٹھہراتا۔ نمبر 1، عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے۔ سونے والا ہے، یعنی اگر سویا ہے، نماز کا وقت گزر گیا ہے، تو اس نماز کو جب وہ قضا کرے گا تو اللہ اس کو ادا کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ چونکہ نیند اس پر غالب تھی، جان بوجھ کے سویا تو ایک الگ بات ہے۔ سونے والے پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے فرض میں رخصت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی ذہن میں نہ رکھے نماز کا ٹائم آئے تو بندہ سو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بات۔ اس کے بعد فرمایا ان الصبی حتی یحتلم، اور بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پھر اس پر دینی احکام، شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسافر ہے، مسافر جو ہے حالت سفر میں خود رب ذوالجلال نے بھی فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر حالت سفر میں ہے تو خود قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ کا حکم ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر حالت سفر میں ہے تو وہ روزہ ترک کر سکتا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کی جن دنوں میں روزہ وہ چھوڑے گا، ترک کرے گا، وہ باقی دنوں میں یعنی غیر رمضان میں اس روزے کو قضا کرے گا۔ مسافر پر کفارہ تو نہیں ہوگا، اس کو قضا کرے گا۔ اسی طرح مریض ہے، مریض کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اگر رمضان مبارک آ گیا اور اس کی مرض شدت میں ہے
تو جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ غیر رمضان میں باقی 11 مہینوں میں اتنے روزوں کی قضا کرے گا۔ اچھا، اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے آگے اسی آیت سے پیرالل فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو کیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا دیں۔ اب قرآن مجید کی باقی آیات کو بھی اگر ملایا جائے، جیسے مسافر ہے اس پر تو روزہ اس کو رخصت ہے سفر کی وجہ سے، سفر میں اس نے روزہ ترک کیا، غیر رمضان میں روزے کی قضا کرے گا۔ مریض کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایسی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، ایک بات، یا اس کی مرض میں بہت زیادہ جو ہے شدت آنے کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایسے نہیں کہ ہلکا پھلکا جو ہے سر درد ہوا چلو جی میں تو مریض ہوں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت، ایسی بات نہیں۔ مرض کوئی چل رہی ہے، مثال کے طور پر شوگر کے پیشنٹ ہیں، بلڈ کے پیشنٹ ہیں، یا اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، یا کوئی اس طرح کے موذی امراض کے پیشنٹ ہیں کہ جن کے لیے دن میں کم از کم 3 دفعہ میڈیسن کھانا لازمی ہے، اگر وہ میڈیسن نہیں کھائیں گے تو ان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ یہی تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا خصوصی ہم پر کرم ہے، یہی تو دین اسلام کے مزاج کا ایک بہترین انداز ہے کہ اسلام ہمارا دین جو ہے جان کی حفاظت کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے، تکلیف اور نقصان نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگیاں پیدا فرمائے، اللہ یہ تمہارے لیے چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو مریض وہ جس کی شدت مرض بڑھنے کا خدشہ ہو، یا اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، ادروائز ایسی کوئی مرض ہے جو اکاموڈیٹیبل ہے، جس کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، کہ جس کی وجہ سے روزہ مکمل۔ ایسے شوگر کے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں، بی پی کے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے۔ لیکن اب اگر جب ایسا مریض باقی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا وہ روزے کی قضا کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ روزے کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اب اس میں تیسری قسم ہے کہ ایسا کوئی شخص جو بالکل بوڑھا ہو جائے، عاجز ہو جائے، یعنی ضعیف العمری، بہت زیادہ طاری ہو جائے۔ بزرگ لوگ ہوتے ہیں 70-80 سال میں چلے جاتے ہیں اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا واضح پیغام ہے وَنُنَمِّرْهُ وَنُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، کہ جب ہم عمر زیادہ دیتے ہیں تو ہم یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، یعنی اعضاء ہیں انسانی جسم کے، ان میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، ایسا کوئی بزرگ جو ضعیف العمری کو چلا جائے، جس کی طبیعت یعنی صحت اور تندرستی بحال ہونے کا کوئی چانس نہ ہو، تو ایسا جو ہے ایسے کے لیے پھر فدیہ ہے۔ اسی طرح کوئی مریض بھی ہے اور اس کی جو تکلیف ہے مرض وہ کم ہونے کا نام ہی نہ لے، یعنی زندگی میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مرض ٹھیک ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے فدیہ ہے کہ روزانہ جو ہے صبح بھی اور شام بھی مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یعنی ایک جو ضرورت مند ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے، صبح کے وقت اس کی سحری کا انتظام اور شام کے وقت افطاری کا انتظام۔ اب اس میں یہ ہے کہ یعنی 2 وقت کا کھانا آ جائے گا۔ اگر آپ ایسا کوئی شخص اگر کھانا نہیں دے، یعنی کھانے کے علاوہ اتنی رقم، اب مثال کے طور پر آج اگر بہترین انداز سے 1 وقت کا کھانا کھایا جائے تو میرے خیال میں 100 روپے تو چاہیے نا، 100 میں بھی مشکل ہے، لیکن معقول یہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ فطرانے کی رقم 100-125 ہے تو 1 وقت کا کھانا ہے۔ یہ 2 وقت میں اگر کھانا میسر نہیں تو 200 روپے یا 250-250 روپے ایک دن کا ایسا شخص دے سکتا ہے جو بالکل بوڑھا ہو یا ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ اور دوسری بات، اگر مرض ٹھیک ہو گیا پھر روزے نہیں رکھے، اور بوڑھا تھا طاقت آ گئی پھر روزے نہیں رکھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر و عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی
مگر اس پر روزے تھے، ایک مہینہ اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو یا رسول اللہ کیا میں روزوں کی قضا ادا کروں؟ فرمایا ہاں، وہ تمہارے اس کے اوپر بوجھ ہے، وزن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو والدہ کے قضا روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس لیے جان نہیں چھوٹنی۔ اگر کوئی عذرداری کرے گا، بہانہ بنائے گا، تو ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی فرمانے والا ہے، پھر وہ اگر گرفت اور پکڑنے پہ آئے گا تو پھر اس کی گرفت اور پکڑ بہت زیادہ شدید ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے، یعنی کہ اور اس کے ساتھ حاملہ عورت ہے جو بچے کو جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو تکلیف کا احساس ہوگا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو اسے بھوک پیاس اس طرح کے معاملے آئیں گے۔ تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت ہے، مگر وہ غیر رمضان میں جب اس کا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا یا وہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کا اور وہ صحت تندرست ہو جائے گی تو وہ روزوں کی قضا کرے گی، جتنے روزے وہ چھوڑے گی۔ اسی طرح خواتین کے لیے یہ ہے کہ رمضان میں ان کے خاص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ روزہ قضا کریں گی، جتنے روزے وہ چھوڑیں گے خاص علامات کی وجہ سے، خاص علامات کی وجہ سے، خاص دنوں کی وجہ سے، غیر رمضان میں اتنے روزوں کی قضا ہوگی۔ خواتین کے لیے نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا۔ خواتین اگر مہینے میں جب چند دن ان کے آتے ہیں اور وہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نمازوں کی قضا ان پر لازم نہیں ہے، مگر رمضان میں جو روزے چھوڑیں گے وہ قضا کریں گی۔ غیر رمضان میں خواتین کے لیے روزوں کا رکھنا وہ لازمی ہے، یہ جو ہے خواتین کے لیے لازمی ہے۔ اگر رمضان میں 8 روزے چھوٹے، 10 چھوٹے، کسی کے 5 چھوٹے، تو غیر رمضان میں جب ان کا دل کرے گا وہ روزہ جو ہے وہ قضا کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیسا من صیامہ الا الظمآ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، روزہ رکھ لیا اسی شغل میں، اسی مذاق میں، اسی ٹھٹھا مذاق میں، اسی مختلف جو ہے وہ غیر رسمی محفلوں میں، صحبتوں میں، گپ شپ میں لگا دیا اور پتہ نہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں کہ نہیں۔ فرمایا اس کا منہ بند رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف اس کا منہ بند ہے، مگر اس کو اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی صورت میں ملے گا کہ جب اپنے پورے اعضاء کو، پورے جسم کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، منہ کا بھی روزہ، صرف منہ کا روزہ نہیں رکھنا، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ، آنکھ غلط نہ دیکھے، پاؤں غلط کی طرف چل کر نہ جائیں، ہاتھ غلط کو پکڑے نہیں، ذہن کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، یہ غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، یہ ساری چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، صرف منہ کا روزہ نہیں ہوتا کہ بس یار کھانا نہیں پینا نہیں، مار پیٹ بھی جاری ہے، چھوٹے بچے جوان ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات، اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، غلط قسم کے ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، سارا کچھ نہیں، ان ساری چیزوں سے کنارہ ہونا ہے۔ یہ روزہ پھر کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔